السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے جگر کی گرمی کے حوالے سے، مثانے کی گرمی اور معدے کی گرمی۔ تو ہماری جو نوجوان نسل ہے یا وہ لوگ جو بہت زیادہ گرم چیزیں کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، فاسٹ فوڈ وغیرہ، تو ان میں کچھ مسائل آ جاتے ہیں جو کہ مثانے کی گرمی اور جگر کی گرمی اور معدے کی گرمی جو ہے وہ ان کو فیل ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو اس کی جو علامات ہیں، سب سے پہلے تو وہ دیکھیں، کیونکہ ہر بندے میں مثانے اور معدے کی گرمی نہیں رہتی۔ بہت سے ایسے دوست ہوتے ہیں جن میں نہ تو مثانے کی گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی معدے کی گرمی ہوتی ہے، تو وہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کر بیٹھتے ہیں اور اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، یا سردائی وغیرہ کا جو استعمال ہے وہ کرتے ہیں، تو ان سے مزید ان کو نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے وہ لوگ جن کو چھوٹا پیشاب انتہا سے زیادہ جل کے اور اس کا رنگ بہت گہرا پیلا ہو یا سرخی مائل ہو، تو ان لوگوں کو مثانے کی گرمی ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کا چھوٹا پیشاب تھوڑا جلن کے ساتھ یا خود بالکل لائٹ یلوش کلر ہو اور دن میں 3-4 بار آئے، تو ان کو مثانے کی گرمی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی زبان کا کلر اوپر سے انتہائی تیز سرخ ہو یا پھر یلوش کلر ہو، یعنی پیلی رنگ کی تہ جو ہے وہ زبان کے اوپر ہو، تو ان کو معدے اور مثانے کی اور جگر کی گرمی ہو سکتی ہے۔ وہ لوگ یہ چیز استعمال کر سکتے ہیں، باقی لوگوں کو ان چیزوں کا استعمال کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، وہ لوگ جن کا چہرے کا، منہ کا اور جسم کا جو رنگ ہے وہ یلوش ہو، پیلا رنگ ہو یا پلاہٹ کی طرف رغبت کرتا ہو، تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ان لوگوں میں جگر کی، مثانے کی اور معدے کی گرمی پائی جا سکتی ہے۔ تو یہ وہ علامات ہیں کہ اگر آپ کے مثانے، معدے اور جگر میں گرمی ہے تو اس کی علامات آپ کو زبان کے اوپر پیلے رنگ کی تہ یا زرد رنگ کی تہ کا جمنا، زبان کا انتہائی تیز سرخ ہونا، منہ کا ذائقہ کڑوا ہونا، اور چہرے کا یا جسم کا رنگ پیلا ہونا، پیشاب کا انتہائی کم مقدار میں اور جل کر اور گہرے زرد رنگ کا یا سرخی مائل زرد رنگ کا آنا، اگر یہ آپ کی علامات ہیں تو آپ کو گرمی ہے، آپ کو مثانے کی گرمی، جگر کی گرمی اور معدے کی گرمی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے انتہائی شاندار نسخہ جو ہے، جو کہ 100% کام کرتا ہے الحمدللہ، وہ آپ سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بہت ہی آسان چیزیں ہیں۔ اس میں ایک چیز تو تخم بلنگوا ہے، جس کو عام طور پر یہ جو ہمارے ہاں کسوری فلودہ ہے اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، اس کو بلنگو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے 3 گرام لینا ہے جی۔ دوسرے نمبر پر گوند کتیرا، صدیوں سے استعمال ہوتی آ رہی ہے گرمی کے امراض کے اندر، یہ بھی آپ نے 3 گرام لینی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر بی دانہ، یہ بھی صدیوں سے استعمال ہوتا آ رہا ہے گرمی کے مسائل کے اندر۔ تو یہ تینوں چیزیں، بی دانہ، گوند کتیرا اور بلنگوا یا بلنگو، تخم بلنگو اس کو کہا جاتا ہے، یہ تینوں چیزیں 3-3 گرام 1 گلاس پانی کے اندر یا تھوڑا زیادہ مطلب آدھا لیٹر پانی کے اندر رات کو بھگو کر رکھ دیں۔ مٹی کا برتن استعمال کر لیں، زیادہ بہتر ہے، نہیں تو لکڑی کا برتن استعمال کر لیں، وہ بھی چلتا ہے۔ اگر وہ بھی نہیں ملتا تو پھر آپ سٹیل کا برتن یا کاپر، تانبے کا برتن استعمال کریں، سلور کا برتن استعمال نہ کریں، اور پلاسٹک کا برتن بھی استعمال نہ کریں۔ تو اس کو رات کو آپ بھگو کے رکھ دیں، صبح کو کسی کپڑے کے ساتھ اس سارے مٹیریل کو لے کے چھان لیں، یا جس کو عام طور پر پن لینا کہتے ہیں، پہلے اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں، ہلانے کے بعد، حل کرنے کے بعد اس کو پن چھان لیں۔
اگر آپ اس میں کوزہ مصری ڈال لیں گے وہ بھی بہتر ہے، اگر کوزہ مصری نہیں ڈالتے تو اس میں عام چینی کا میٹھا کر کے بھی آپ اس کو خالی پیٹ صبح پئیں۔ یہ آپ نے اتنے دن استعمال کرنا ہے جتنے دن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یورین کھل کے نہیں آ رہا، جل کے آ رہا ہے، کم مقدار میں آ رہا ہے اور اس کا کلر جو ہے وہ ڈارک یلوش یا ریڈش ہے، یا اس کے علاوہ آپ کو جسم کے اندر بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ کا جو کلر ہے وہ یلوش ہے، باڈی کا، فیس کا، زبان کے اوپر زرد رنگ کی تہ جمی ہوئی ہے یا انتہائی سرخ ہے، یعنی آپ کو گرمی کا احساس جس میں ہو، وہ اگر آپ کو پرابلمز جتنے دن ہے اتنے دن آپ اس کو بنا کے استعمال کریں۔ جب آپ کا پرابلم حل ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کے استعمال کو آپ چھوڑیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کا اپنا حکیم نذیر احمد چودھری، ہمدرد سے دعا خانہ چونیا۔ السلام علیکم۔